بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمائے ہیں ان میں بلا شبہ قلم اتنا بڑا انعام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مسلمان خطاطوں نے قرآن مجید کی خطاطی اور اللہ کے پاک نام کو لکھنے کے لیے کئی رسم الخطوں کا انتخاب کیا، اور بلا شبہ مسلم خطاطوں نے اس میں جو عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کیے ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس فن پارے میں خط ثلث اور نسخ کو انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ابتدائے اسلام میں خط کوفی کا یہ نمونہ بلا شبہ خط ہیری سے اور خط نبطی سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ نسخہ بہت ہی قدیم ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جتنے نسخے بھی موجود ہیں ان میں سب سے قدیم یہی نسخہ مبارک ہے۔ خط مغربی میں قرآن مجید کے نسخے کا یہ شاہکار دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں درمیان میں سورت کا نام آب زر سے لکھا گیا ہے۔ خطاطی کا یہ خوبصورت انداز دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ انتہائی حسین انداز میں اس کی کرسیاں اور اس کی آیات اور اس کی تحریر کی گئی ہے۔ شمسے کا انداز اس میں بالکل ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ ترکی زبان میں تحریر کردہ یہ رسم الخط ثلث ہے۔ اس میں شمسوں کا جو انداز ہے وہ بلا شبہ نہایت منفرد اور جداگانہ حیثیت کا حامل ہے۔ قرآنی خطاطی میں مسلمانوں نے جس عقیدت کا اظہار کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک لازوال حیثیت کا حامل ہے۔ ایک اور حمائل شریف میں بہت خوبصورت نقاشی کے ساتھ خطاطی
خط نسخ میں کی گئی ہے۔ فارسی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کا یہ نسخہ ایرانی خطاطوں اور ان کے مصوروں کا شاہکار ہے۔ سرخ رنگ کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ بھی تحریر کیا گیا ہے۔ خط محقق کا یہ شاہکار دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ خط مغربی میں قرآن مجید کا یہ نسخہ دیکھنے کے قابل ہے۔ سپین یعنی اندلس میں لکھے گئے اس قرآنی مخطوطے میں بے پناہ مہارت کا اظہار کیا گیا ہے۔ سرامک کی خطاطی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جو خط کوفی کے یہ شاہکار کلمہ طیبہ پر مشتمل ہے۔ ایبرو ورق کے ساتھ یعنی ابری ورق کے ساتھ قرآن مجید کی یہ خطاطی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں احادیث بھی ہیں اور مختلف اقوال بھی درج کر دیے گئے ہیں۔ رنگوں کا انتخاب، شمسوں کا انتخاب اور نقاشی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مصطفیٰ حلیم کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ شاہکار جو معکوس انداز میں ہے، خط ثلث کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ سلطان محمود ثانی کے نام کا یہ شاہکار دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ خط طغرا میں ہے اور مصطفیٰ راکم کے چابک دست قلم کا شاہکار ہے۔ یہاں پر اس طغرے کی باقاعدہ جیومیٹریکل ڈیزائننگ دکھائی گئی ہے۔ مصطفیٰ راکم نے جس ترتیب سے یہ لکھا ہے، یہ جیومیٹریکل ڈیزائننگ اس کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے۔
سورہ فتح کی یہ آیات خط سلس میں ہیں۔ آب زر کے ساتھ بلو گراؤنڈ پر انہیں تحریر کیا گیا ہے۔ یہ ترک خطاطوں کے حسن قلم کا شاہکار ہے۔ خطاطی کی خوبصورت مشق جو ریڈ گراؤنڈ پر ریڈ میں سی لکھی گئی ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خطاطی کا یہ عدیم النظیر شاہکار بلا شبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو معکوس انداز میں آیات کو آب زر یعنی سونے کے پانی کے ساتھ ان کو تحریر کیا گیا۔ یہ ترک خطاطوں کے حسن قلم کا شاہکار ہے۔ اور نیچے سلطان محمود ثانی کے نام کا تغرا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سلطان محمود ثانی کے دور میں یہ باقاعدہ طور پر قلعے کا ایک دروازہ بنایا گیا۔ کہیں کہیں گولڈن رنگ کے ساتھ سرخ رنگ کا امتزاج کر کے اس میں نہایت خوبصورتی پیدا کی گئی۔ ابری ورق میں یہ خطاطی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ عالم اسلام کے خطاطوں نے کمال فن سے اس فن کو ہمیشہ چار چاند لگائے ہیں۔ خط نسخ میں تحریر کردہ یاقوت مستعصمی کا یہ شاہکار اپنی معراج پہ نظر آتا ہے۔ اس کی نقاشی آب زر اور زمرد اور لاجورد کے ساتھ کی گئی ہے، جس میں باقاعدہ آب زر کے ساتھ خطاطی اور نقاشی کا استعمال کیا گیا۔
ممتاز خطاط حمداللہ المعروف ابن الشیخ کا یہ شاہکار دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اختتام پر نہایت خوبصورت انداز میں نقاشی کی گئی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک چھوٹے سائز کی حمایت شریف یعنی قرآن مجید کی یہ نسخہ بے شمار فنی خوبیوں کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں بھی کثرت سے یہ روایات موجود ہیں کہ یہ ممتاز خطاط یاقوت مستعصمی کے انتہائی چابک دست قلم کا شاہکار ہے۔ ان قرآنی نسخوں میں قرآن مجید کا جمال اور کمال اپنے پورے جوبن پہ نظر آتا ہے۔ مسلمان خطاطوں نے جہاں روشنائی کا استعمال کیا وہاں آب زر کے ساتھ خطاطی کرنے میں بھی انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں معمور ہو کر خطاطی کو ہر قسم کی پیشہ ورانہ انداز اور پیشہ ورانہ خواہشوں سے پاک رکھا۔ عمارتی خطاطی میں بھی مسلمانوں نے اپنے پورے کمال فن کا اظہار کیا۔ پتھر پہ تحریر کردہ قرآن مجید کا تراشیدہ ریلیف کردہ یہ فن پارہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کلمہ طیبہ درج ہے اور نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور پاک نام اس خوبصورتی سے لکھا گیا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ اوپر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر۔ خط نسخ اور ثلث کا یہ شاہکار بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز میں خطاطی دل کو موہ لیتی ہے۔
انتہائی حسین انداز میں دیوار پر تحریر کردہ یہ خطاطی سونے کے پانی سے اس کو تحریر کیا گیا ہے۔ یوسف زدون کے قلم کا یہ شاہکار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی آیات پر مشتمل ہے۔ اس قرآنی نسخے میں بھی خط نسخ اپنے کمال پہ نظر آتا ہے۔ یہ حلیہ مبارک کہلاتا ہے۔ صدیوں سے یہ روایت چلی آتی ہے کہ خطاط جب اپنی تربیت مکمل کر لیتے ہیں تو اساتذہ کی خدمت میں یہ حلیہ مبارک لکھ کر پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ مشہور روایت ہے کہ جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے۔ جب یہ حلیہ مبارک لکھا جاتا ہے تو آخر میں خطاطی کی باقاعدہ طور پر سند درج کرتا ہے۔ بلا شبہ مسلم خطاطوں نے خطاطی میں جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ رہتی دنیا تک اہل نظر کو مسلم خطاطوں کے خوبصورت عشق و محبت کی یاد دلاتی رہیں گی۔